ایک حمیت ذاتی ہوتی ہے، یعنی ایک غیرت ذاتی ہے اور ایک غیرت دینی ہے۔ آپ میدان جنگ میں کھڑے ہو اور دین اسلام پر حملہ ہے، اور دین اسلام پر حملہ ہوتے وقت آپ اپنے آپ کو تحمل اور بردبار تصور کر رہے ہوں، اور آپ یہ کہیں کہ جناب میدان جنگ میں سکون اور اطمینان کے ساتھ بات کروں گا، میں زور سے تلوار نہیں چلاؤں گا کہ کہیں سامنے والے کو نقصان نہ پہنچے۔ کہا کہ پھر اس وقت نرمی کو اختیار کرنا مذمت ہوگا، اور اس وقت غضب کا اظہار جو ہے تمہارے لیے محمود ہوگا، اس لیے کہ اس وقت تم اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے دین کے لیے اپنے غضب کا اظہار کرو۔ تو یہ غصہ کبھی کبھار محمود بھی ہوتا ہے، لیکن یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب یہ حمیت دینی کے لیے ہو۔ اور ہمیں اپنی تاریخ کی زوات میں بہت ساری ہستیاں ایسے نظر آتی ہیں کہ جن میں اللہ رب العزت نے جلال کا عنصر زیادہ رکھا، لیکن ان کی زوات سے وہ جلال کا جب بھی اظہار ہوا ہے وہ اپنی ذات کے لیے نہیں ہوا بلکہ دین کی غیرت اور دین کی حمیت کے لیے اس کا اظہار ہوا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بے شمار مثالیں ہمیں نظر آتی ہیں، جیسے جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی ذات میں اللہ رب العزت نے جمال کے مقابلے میں جلال کی شان زیادہ رکھی تھی۔ پھر اسی کی طرح آپ یہ دیکھیے کہ جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شیر خدا ہے، اللہ رب العزت نے انہیں بہادری اور شجاعت میں بے مثل اور بے مثال بنایا۔ شجاعت کا نام لیا جائے تو سب سے پہلے جس کا نام سامنے آتا ہے تو وہ علی المرتضیٰ ہے۔ خیبر کا دروازہ کہ جس کو درجن بھر لوگ بھی مل کر نہ اٹھا سکیں، علی المرتضیٰ ایک ہاتھ سے اسے اٹھائیں بھی صحیح اور اسے ڈھال بھی بنائیں۔ ایسا بہادر اور ایسا شجاع شخص جب دشمن کے مقابلے میں آیا ہے تو لازمی سی بات ہے کہ کوئی دشمن ان کے اس جو حمیت دینی ہے اس سے بچ تو نہیں سکتا، دشمن پر مکمل غالب ہیں، اس کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گئے، اور سینے پر چڑھ کر بیٹھ کر چند لمحات ہیں کہ اس کا سر تن سے جدا کر دیں کہ اس شخص نے کافر دشمن نے آپ کے منہ پر تھوک دیا۔ اور جناب سیدنا علی المرتضیٰ جو اس پر مکمل غالب آ چکے ہیں، اگر غالب نہ بھی ہوتے تب بھی آپ کے لیے غالب آنا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ جب اس نے آپ کے چہرے پر تھوکا تو آپ پیچھے ہٹ گئے، چھوڑ دیا اس کو، معاف کر دیا۔ بعد میں پوچھا کہ ایسا کیوں کیا آپ نے؟ تو جواب میں کہا کہ جب میں اس کے سینے پر چڑھا تھا اس وقت مجھ پر غضب یہ تھا کہ یہ اللہ کا دشمن ہے، اور جب اس نے مجھ پر تھوکا تو پھر وہ اللہ کے غضب کے ساتھ ساتھ میری ذات کا غضب داخل ہو گیا۔ اب میں اگر اسے باندھتا تو میں اپنی عزت کا بدلہ لے رہا ہوتا، میں تو ہمیشہ بدلہ اللہ کی عزت کے لیے لوں گا۔ ہماری عزتیں تو اسی دین کی سرشاری کے لیے ہیں اور اسی دین کی عزت اور اس کی ناموس کے لیے۔ بس اس بات کو، اس کو مثال کو اگر ہم اپنے سامنے رکھ لیں تو ہم اس بات کو بخوبی اور احسن طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو غضب ہے یہ اللہ رب العزت کی رضامندی کے لیے اسی وقت ہے کہ جب دین کے اعتبار سے ہمارے خون جوش مارے اور ہمیں پتہ چلے کہ نہیں، ہماری عزتیں اور ہماری سرشاریاں صرف دین کی عزت کے ساتھ ہیں۔ اگر دین پر حرف آئے گا تو ہم گدی سے بھی جو ہے اس کی زبان کھینچنے کے لیے تیار ہوں گے، اور اگر کوئی ہماری ذات کو گالیاں دے، ہمیں برا بھلا کہے، سر تسلیم خم کر کے سنتے رہیں گے اور اسے معاف کرتے رہیں گے، اس لیے کہ اگر اس وقت بدلہ لیا تو اللہ رب العزت کی نافرمانی ہوگی، مصطفیٰ کے فرامین سے حکم عدولی ہوگی اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے انحراف ہوگا۔ اس سبب سے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کوئی چاہتا ہے کہ وہ احسان کے مرتبے پر فائز ہو، محسنین کی صف میں شامل ہو، لوگوں کو معاف کرنے والا بن جائے، غصے پر قابو پانے والا بن جائے۔